لوگ دواؤں سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دواؤں کے تو سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ جو مریض علاج کرا رہا ہے اس کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ یہ جو اتنے دعوے سے کر رہا ہے کہ 24 گھنٹے گارنٹی سے ہم شرط علاج کروں گا، جو بڑے بڑے کنسلٹنٹ نہیں کہتے، پروفیسر نہیں کہتے گارنٹی کے ساتھ، یہ جو فٹ پاتھ پہ دکان ہے یہ کیسے گارنٹی دے رہا ہے؟ اس کے پاس یہ نالج کہاں سے آئی؟ اس نے ڈگریاں کیا ہیں اس کی؟ اب یہ نہیں دیکھتے، وہ دعویٰ کر رہا ہے، اخبار میں آ گیا، ٹی وی پہ وہ لاکھوں روپے دے کے کروڑوں روپے کماتا ہے، تو وہ ٹی وی پہ آ گیا اور ڈرامے بازی ہوتی ہے۔ وہی فنکار مریض بن کے آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو امریکہ گھوم کے آئے، فائدہ نہیں ہوا، آپ کے ایک ککھ سے فائدہ ہو گیا، تو یہ سارا فراڈ ہے، وہ تو ظاہر ہے۔ تو بہرحال اچھا، لوگ ڈرتے ہیں کہ سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے لٹریچر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کی دوا کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ لاکھوں میں ایک کو ہوتا ہے، لاکھوں میں ایک کو، اور ہمارا لکھنا پڑتا ہے، اگر لاکھوں میں کروڑوں میں ایک کو ہو نا اس وہ بھی لکھنا پڑتا ہے کیونکہ ریسرچ ہو چکی ہے۔ ہاں، تو ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چلو سائیڈ ایفیکٹ ہیں، مگر کیا سائیڈ ایفیکٹ؟ آپ دیکھو تو صحیح نا، متلی ہو رہی ہے، وہ ہو گئی ہے، ڈائریا ہو گئی، یہ معمولی طرح کے ہے نا۔ شوگر کے سائیڈ ایفیکٹ کتنے ہیں؟ اگر آپ گولیاں نہیں کھاؤ گے تو شوگر بڑھی رہے گی، اس کے شوگر کے سائیڈ ایفیکٹ کو کہتے ہیں ہم کمپلیکیشن، یا وہ سائیڈ ایفیکٹ ہے نا، یا پیچیدگیاں۔ وہ کیا ہیں؟ نابینا ہو جانا ہمیشہ کے لیے، گردے خراب ہو جانا، ڈائلائسس پہ چلے جانا ہمیشہ کے لیے۔ 40 سال میں سپوز گردے خراب ہو گئے، اس کی عمر ہے 60 سال تک، سپوز اللہ نے لکھی دی جینا ہے، 20 سال ڈائلائسس کراتا رہے گا، اور واپس نہیں ہوگا، جو ڈائلائسس پہ آ گیا واپس نہیں۔ اور ڈائلائسس کہنا آسان ہے، ہفتے میں 3 دفعہ، منیمم 2000 روپیہ پر سیشن، 3-4 گھنٹے ہر سیشن، یعنی یہ کمپلیکیشن کوئی معمولی نوعیت کی نہیں ہے۔ اب آنکھوں پہ پٹی باندھ کے 2 گھنٹے کام کر کے دکھائیے، آپ کو پتہ چلے گا نابینا پن کیا ہوتا ہے۔ یہ کمپلیکیشن ہے، عام سی بیماری ہے شوگر میں، ہر ایک کو پتہ ہے۔ تو دیکھیں، تو سائیڈ ایفیکٹ تو یہ شوگر کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، گولیوں کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں مگر لاکھوں میں ایک اور ہلکے ہیں۔ شوگر کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں، کمپلیکیشنز، پہلی بات۔ دوسری بات کہ ٹائپ 1 میں تو اور کوئی علاج ہے ہی نہیں سوائے انسولین کے، اس کے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں کرنی ہے کیونکہ ہے انسولین۔ ٹائپ 2 میں یہ بحث ہو سکتا ہے کہ ہم گولیاں کھائیں۔ اب دیکھیں پاکستان میں 8 قسم کی گولیاں ٹائپ 2 کے لیے اویلیبل ہیں، اور ہر گولی دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے۔ اب مریض کہتے ہیں میرے چچا کو شوگر تھی، اس نے یہ گولی کھائی تو مجھے بھی فائدہ کرے گی، بالکل نہیں کرے گی، ہو سکتا ہے نقصان کرے۔ اب آپ کارڈیالوجسٹ ہیں، ایک کارڈیالوجی میں ایک ڈیزیز ہوتی ہے ہارٹ فیلیور، جس میں پاؤں سوج جاتے ہیں، سانس پھولتا ہے، رگیں پھول جاتی ہیں، لیٹ نہیں سکتا، وہ اس کو کہتے ہیں ہارٹ فیلیور۔ اب شوگر کی کچھ گولیاں ایسی ہیں کہ شوگر کو تو کنٹرول کریں گی مگر ہارٹ فیلیور کو بھی فائدہ کریں گی، SGLT2 انہیبیٹر نہیں۔ ہاں، تو اچھا، دوسری گولی ہے TZD، تھایازولیڈنڈائیون، وہ شوگر کو تو فائدہ کرے گی مگر ہارٹ فیل کو یعنی بڑھا دے گی، ڈیتھ کر دے گی۔ تو وہی گولی ہے شوگر کے لیے، مطلب مگر ایک فائدہ دے رہی ہے، زندگی بچا رہی ہے، دوسری مار رہی ہے اس کو۔ تو ہر گولی دوسرے کے برابر نہیں ہے، ہر ایک کا الگ، آپ کا جینس الگ ہے، آپ کا ماحولیات الگ ہے، آپ کا باڈی کا جو میٹابولزم الگ ہے، آپ ڈیفرنٹ آدمی ہیں، ہر انسان دوسرے سے، جس طرح چہرہ مختلف ہے اس طرح باڈی بھی ہر ایک کی مختلف ہے، لگتی ایک جیسی ہے مختلف، کیونکہ جینس مختلف ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ گولیاں جو ہیں وہ آپ سوچ کے استعمال کریں، پہلی بات۔ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کیونکہ یہ بنائی اس لیے گئی ہیں کہ پوری زندگی چلیں، کیونکہ سائنسدانوں کو پتہ ہے نہ شوگر ختم ہوگی نہ اس کا علاج ختم ہوگا، یہ بنائی اس لیے ہے کہ پوری زندگی کھاتا رہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ٹائپ 2 جو ہے اس میں بیٹا سیل بھی ڈیمیج ہوتے ہیں، 50% تو جس وقت ڈائیگنوز ہو جاتی ہے اس وقت ڈیمیج ہو جاتے ہیں، 50%، باقی 50% جو ہیں وہ 10 سال کے اندر ختم ہو جاتے ہیں، 50% 10 سال کے بعد، اس وقت ان کو انسولین کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ 10 سال کے بعد 50% ٹوٹل ڈیمیج ہو جاتے ہیں، 50% آ جاتے ہیں، انسولین پہ آنا چاہیے کیونکہ بیٹا سیل ختم ہو جاتے ہیں، اس وقت ان کو لازماً انسولین دینی پڑتی ہے کیونکہ اس وقت وہ سمجھے ٹائپ 1 کی طرح ہو گئے کیونکہ بیٹا سیل بالکل ختم ہو گئے۔ کچھ ٹیسٹ بھی ہیں جو اویلیبل ہیں، کچھ پاکستان میں ہیں، کچھ نہیں ہیں، کچھ تو ٹیسٹ بھی ہیں، مگر اس سے بھی زیادہ جو ضروری چیز ہے کہ ٹیبلٹ، وہی گولی آپ کو فائدہ کر رہی تھی،
اب وہی گولی آپ کو ڈبل ڈوز کھانی پڑ رہی ہے، اس کے ساتھ 3 گولیاں اور بھی ملا کے کھانی پڑ رہی ہیں اور وہ فل ڈوز ہیں، تو اس کے باوجود شوگر نہیں کنٹرول ہو رہی ہے، مینس آپ کی بیٹا سیل ختم ہوئے ہیں۔ اچھا دوسرے میں ایک بات بتاؤں کہ انسولین دینی پڑے گی اس کو، ورنہ وہ اس کی سلو ڈیتھ ہو جائے گی آہستہ آہستہ، کیونکہ یعنی انسولین ہے ہی نہیں اس کی باڈی میں نا۔ یہ جو گولیاں ہیں یہ انسولین کو نچوڑتی ہیں، ایک کپڑا ہے گیلا اس کو نچوڑو، آخر میں کپڑا ہی پھٹ جائے گا، نچوڑو، پانی ہے ہی نہیں تو کیا نچوڑے گا۔ یا ایک گھوڑا ہے اس کو آپ چابک لگاؤ، دوڑے گا، رک گیا، چابک لگاؤ، مگر کب تک دوڑے گا، آخر بے ہوش ہو کے گر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو وہی ہے نا، یہ گولیاں کب تک چابک لگاتی رہیں گی بیٹا سیل کو، ختم ہو گیا بیٹا سیل، اس وقت انسولین دینی ہے، اس وقت آپ کو مشورہ ماننا ہے۔ اور میں ایک اور بات بتاؤں کہ انسولین واحد دوا ہے پوری دنیا میں، واحد اکیلی، جس کی کوئی اپر لمٹ نہیں ہے۔ باقی جو بھی آپ دوا کا نام لیں، میں بتاؤں گا، آپ بھی بتائیں گے کہ بھئی یہ دوا اس سے ملی گرام سے زیادہ نہیں کھانی ہے، ہر ایک اپر لمٹ ہے، اس سے زیادہ کھائیں گے تو نقصان زیادہ ہوگا، فائدہ کم ہوگا۔ انسولین کی کوئی اپر لمٹ ہے ہی نہیں۔ مریض کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پہلے تو 10 یونٹ پہ کنٹرول تھی، اب 50 پہ بھی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آپ کی باڈی میں ریزسٹنس اتنا ہے، بیٹا سیل 0 ہیں، تو آپ کو لینی ہے۔ اور کوئی انسولین کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وزن بڑھاتی ہے تھوڑا بہت، جو ٹائپ 1 میں اچھی بات ہے کیونکہ وہ دبلے پتلے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہائپوگلائسیمیا کر دیتی ہے، یعنی شوگر بہت کم کر دیتی ہے، مگر وہ تب کرے گی جب ڈوز زیادہ دیں گے نا آپ۔ تو آج کل ایسی انسولین آئی ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ لیں اور 24 گھنٹے میں کام کریں گی۔ ایک اچھی خوشخبری آپ کو سناتا ہوں، انسولین پہلے تو آتی تھی کہ ہفتے میں ڈیلی 3 انجیکشن لگائیں، 4 انجیکشن، پہلے تو وہ تھیں، پھر آ گئی کہ ہفتے میں 2 لگائیں، پھر آ گئی ہفتے میں نہیں، ڈیلی تو 2 لگائیں، پھر آ گئی کہ ڈیلی 1 لگائیں، بس اب 1 بھی ہے۔ مگر اچھی خبر یہ میں پیشنٹ کو، بہت اچھی خبریں ہیں فیوچر میں شوگر کے مریضوں کے لیے، کہ ہفتے میں انسولین، جمعے نماز پڑھ کے انسولین لگائیں، پھر اگلے جمعے نماز پڑھیں۔ ہاں یہ انسولین کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ ایسے انجیکشن ہیں جو ہفتے لگاتے ہیں مگر وہ انسولین نہیں ہے، وہ GLP-1 ریسیپٹر اگونسٹ ہیں، پاکستان میں بھی ہے، وہ انسولین نہیں ہے، مگر ہفتے وہ ٹکے لگتے ہیں۔ اب انسولین انشاءاللہ آنے والی ہے جو ہفتے، تو بہت اچھی خبریں آنے والی ہیں، مگر فی الحال تو ڈیلی 1 انسولین تو ٹائپ 2 کے مریضوں کو جب ڈاکٹر ایڈوائز کرے تو ان کو لگانی ہے۔